اچانک میرے آقا کو ایسے کر کے اوپر سے کوئی چیز اٹھانی پڑی، کوئی چیز اٹھانی پڑی، چادر ہٹ گئی، چادر اور بغل سامنے آ گئی، حضور کی بغل سامنے آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں یارو مکھڑا بے کے اسی پہلے مست سن، زلفیں دیکھ کے تو ہم پہلے دیوانے تھے، آج جو نگاہ مصطفیٰ کی بغل پہ پڑی نا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کی بغل سے بھی نور کی شعاعیں نکل گئی۔ یارو حدیثوں کے اندر میرے آقا کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک انگ کا ذکر موجود ہے۔ کیوں موجود ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ نہیں، یہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی ہے حسن سراپائے رسول۔ میں محفلوں میں کہتا ہوں اس کتاب کو گھر میں لے کے رکھو۔ بولو بھئی وہ یارو اگر میرے باپ کی تصویر لگی ہے، دادے کی لگی ہے، پیر کی لگی ہے تو میرے محبوب کی نہیں ہونی چاہیے؟ بولو کتاب کا نام کیا ہے؟ حسن سراپائے۔ وہ کتاب نہیں ہے، وہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرا مدینے والا کتنا حسین تھا، وہ سارا حسن اس میں بیان کیا گیا۔ اسے گھر میں لے کے رکھو، روزانہ پڑھا کرو، بچوں کو سنایا کرو، تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا محبوب کوئی اور نہیں، مدینے والا۔ لوگ انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو، یہ کام تو میں نے آپ سے کروانا ہے۔ وہ کتاب ضرور گھر میں لے کے رکھو، روزانہ پڑھ لیا کرو، سارا دن تصویر مصطفیٰ نگاہوں میں رہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو یارو بات میری مکمل ہو گئی، اب میں نے آپ سے لینا ہے فتویٰ۔ تیار ہو؟ بولو تیار ہو گیا نہیں؟ آ جاؤ۔ ادھر کیا تھا؟ سب سے نیچے، پھر درخت، پھر ادھر سب سے نیچے، اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب اوپر سے نیچے آؤ، سب سے اوپر، اس کے نیچے۔ محبت بڑھے گی کیسے ہمارے لیے؟ بولے ذکر مصطفیٰ سے محبت کس سے بڑھے گی؟ اور ذکر مصطفیٰ کس محفل میں ہوگا؟ ترتیب آ گئی؟ پھر آؤ، سب سے اوپر، اس کے نیچے، کیسے بڑھے گی؟ کہاں ہوگا؟ پھر آؤ، سب سے اوپر، سوچ کے فتویٰ دینا نا، سب سے اوپر، اس کے نیچے، کیسے بڑھے گی؟ کہاں ہوگا؟ اب بتاؤ کہ میلاد پہلے کہ نماز پہلے؟ بولو، میں نہیں بولنا، آپ بتائیں کیا پہلے؟ میلاد پہلے۔ ارے میلاد ہوگا تو مدینے والے سے رشتہ قائم ہوگا۔ میلاد سے مراد ذکر مصطفیٰ ہوگا، نعت مصطفیٰ ہوگی، سلام پر مصطفیٰ ہوگا، درود مصطفیٰ ہوگا، آنسو ہوں گے، نعرے ہوں گے، رقص ہوگا، یہ چراغا ہوگا، یہ سارا مدنی ماحول ہوگا۔ تو بیٹھے ہوئے یہاں ہوں گے، پہنچے ہوئے مدینے میں ہوں گے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جان عشق مصطفیٰ زندگی آؤ، تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بس ٹائم تھوڑا ہے، ماشاءاللہ۔ گل سمجھ آ گئی؟ کسی نے سمجھا سکو گے کہ نہیں؟ بولو بھولنا نہیں، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ یارو خواجہ سے پوچھو نا، خواجہ کہتے ہیں کہ تو نے نماز ساری کی ساری پڑھ لی اور مدینے والا دیکھا ہی نہیں۔ مدینے والا پھر پڑھیا کی تم؟ فتویٰ حمید ہم کی نماز قضا کند۔ خواجہ فرماتے ہیں مفتی نہیں تھے، یہاں مفتی بن گئے، محبت کا معاملہ تھا نا، جیسے آپ بنے مفتی، یہاں مفتی بن گئے۔ خواجہ نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں، اگر نماز میں دیدار مصطفیٰ نہیں نہ ہوا تو نماز کہاں ہوگی؟ اپنی نماز دوبارہ پڑھیں، نماز تب ہوگی
جب جس کی ادا کو اختیار کیے ہوئے ہو وہ اداؤں والا مصطفیٰ نظر آ جائے، وہ اسی کو نظر آئے گا جس کے دل میں کچھ ہوگا۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا چکوال میں آئی بچی نے میلاد کیا، کوئی آیا ہی نہیں، بچی رو پڑی، بچی تو پھر مدینے والا آ گیا۔ مدینے والے نے کہا لوگ نہیں آئے تو کیا ہوا، میں جو آ گیا ہوں۔ اب دیکھنا دنیا آتی ہے کہ نہیں آتی، دنیا گئی کہ نہیں، اب بولو گئی کہ نہیں۔ تو یارو جس کے دل میں محبت ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے اسی کی نماز ہے، بولو اسی کی۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ کس کے پیچھے پڑھ رہے، اتنے بے وقت ہم کہتے بھی اب رب دی نماز ہی پڑھنی ہے، جتنے پیچھے پڑھ لو، نہیں، ارے جس کی اپنی نہیں ہو رہی وہ آپ کی کیسے کرائے گا، جس کی اپنی نہیں ہو رہی وہ آپ کی کیسے کرائے گا۔ نماز اسی کی ہے کہ جس کا سینہ کعبہ کی طرف ہو اور دل مدینہ کی طرف ہو، اور دل کس کی طرف ہو، محبت ہوگی نا، پھر ایمان آئے گا، پھر نماز ہوگی۔ ہم جلدی کے چکر میں وہاں نماز پہلے وہاں جمعہ پہلے سوچتے ہی نہیں، جا کے پڑھ لیتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ سے بے وفائی ہے، یہ محبت مصطفیٰ کی توہین ہے، یہ مصطفیٰ سے بغاوت ہے۔ خدا کی قسم نماز بے شک رہتی ہے تو رہ جائے، مگر محبت کے بغیر جو پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کبھی نہ پڑھنا ہے، اس کے پیچھے کبھی نہ پڑھنا۔ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا؟ ارے اس کو امام بنائے جس کا اپنا کوئی امام نہیں، امام اسے بناؤ کہ جس کا رخ صوبے مدینہ، جس کا رخ صوبے مدینہ۔ بولو تو کون سی کتاب لینی ہے بھائی؟ حسن سراپائے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ان سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ میلاد بڑھتا جا رہا ہے، اس سال بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ یہ آپ نے زور لگایا، کہاں چراغاں صرف مسجدوں کے میناروں پہ ہوتا تھا، کہاں اب گھر گھر ہو رہا ہے، گلی گلی ہو رہا ہے، کوچا کوچا ہو رہا ہے۔ اور خدا کی قسم میری بات یاد رکھنا، 4-5 سال اور لگنے ہیں، پھر یہ پاکستان نہیں رہے گا، میلادستان بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اس قافلے کو لے کے چلو، محبت کا پیغام عام کرو، تو جو نہیں نہ مناتے ہم تو وہ بھی منا دینا۔ ہمارے محلے میں ہوا، کئی جگہ پہ میں نے یہ بات کی، لوگوں نے وہاں کی مثالیں دی کہ یہ گھر بھی سجا ہوا ہے، یہ بھی سجا، یہ بھی سجا، پچکار ایک رہ گیا، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ تو بچوں کی تو اپنی دنیا ہے نا، بچے تو مسئلہ کے پابند نہیں ہوتے، تو بچوں نے کہا ابو جی ادھر بھی چراغاں، ادھر بھی چراغاں، اتنے کیوں نہیں رہا؟ ابو جی نے کہا کہ اسی پتر اسی وہابی ہونے ہیں، دیوبندی ہونے ہیں۔ تو بیٹا کہتا ابو جی آپ رہیں وہابی، ہمیں آپ کے وہابی ہونے پہ کوئی اعتراض ہے، پر ساری بےزتی نہ کراؤ۔ تسی رہو وہابی، سانو دیو پیسے۔ جس گھر پہ چراغاں نہیں ہونا تھا رات کو وہاں بھی بس لاتے ہو زور، تاکہ پھر خیبر سے لے کر پشاور تک، خیبر سے لے کر کراچی تک، خدا کی قسم ہر گلی مدینے کی گلی بن جائے۔ ویسے بھی یہ پاکستان میرا آپ کا نہیں، مصطفیٰ کا پاکستان، میرا آپ کا نہیں، مصطفیٰ کا پاکستان۔ حضور اس کے قائل ہیں، مصطفیٰ کا ایک مدینہ عرب والا ہے، دوسرا مدینہ یہ ہے۔ آقا نے فرمایا تھا نا مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، ارے جہاں میلاد کی محفلیں سجی ہوں تو ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی؟ بولیں جہاں ہر اذان کے بعد مصطفیٰ پہ سلام پڑا جائے تو ٹھنڈی ہوائیں نہیں آئیں گی؟ اس لیے اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میلاد بڑھتا جا رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد بھی منعقد کی، الحمدللہ، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری۔ اور اس سے اگلا اعزاز کہ لاہور کے تاریخی نولکھا چرچ میں بھی حضور کا میلاد کر دیا۔ پھر ساڈا شیخ الاسلام جنا ہویا کہ نہیں؟ آئے جنا ہے کہ نہیں؟ حضور کا غلام ہے کہ نہیں؟ حضور کا غلام ہے کہ نہیں؟ نبی کا جو غلام ہے
بولے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، چرچ میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان تو ہیں ہی، ان سب کے سامنے پھر بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، ان سب کے سامنے عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہوا، سلام کے ترانے بلند ہوئے اور کیک کاٹا گیا، پھر دعا ہوئی، بولو حضور کا میلاد بڑا کہ نہیں بڑا؟ تو پھر بیچارے کچھ گولیاں چلاندے نہیں نا، پھر کی کریں، سڑ دے جانے، مگر کیا ہوگا؟ ان گولیوں سے میلاد گھٹے گا بلکہ پہلے سے انشاءاللہ پہلے سے، اور فیصل آباد کے ہر گلی کوچے سے انشاءاللہ حضور کے میلاد کا جلوس نکلے گا، تو پھر آنا ہوگا، ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ تحریک منہاج القرآن کا ادنا خادم ہوں، یہ تحریک عشق مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ آج کل ٹی وی پر اگر ایک طرف نالائق آ رہا ہے، نالائق پتہ ہے اصل نام اس کا کیا ہے؟ ہے کیا نام کا؟ ذاکر نائک، اور عمل کا اس نے یہ جملہ منہ سے کہہ دیا معاذ اللہ کہ میں کسی سے نہیں مانگتا، یہاں تک کہ میں محمد سے بھی نہیں مانگتا۔ یہ جملہ اس کا ٹی وی پر ہے۔ اگر ایک طرف وہ شخص یہ کام کر رہا ہے، شیطانی مشن پھیلا رہا ہے، تو کیوں ٹی وی پہ میرا قائد عشق مصطفیٰ کی بہار لا رہا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کیوں ٹی وی پر پابندی لگائی گئی؟ وجہ یہی تھی کہ میرا قائد بولتا ہے دلیل کے ساتھ تو بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی ٹون بدل گئی ہے، ڈاکٹر اسرار کی ٹون، اسے پہلے واسطہ تھا مولویوں سے، اب واسطہ ہے شیخ الاسلام سے۔ اب جوان اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ طاہر القادری نے یہ کہا، تم نے کیوں نہیں سنا ہے؟ اب تک چھپائے رکھا، اب انہیں اپنی ٹون بدلنی پڑی کہ جا الحق وزہقا ان الباطل کان زہوقا۔ تو آئیے اس قائد کے ساتھ ملیں، اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام کریں تاکہ اس سرزمین پر مصطفی انقلاب آئے اور نظام مصطفیٰ کی برکتیں آئیں۔ اللہ پاک ہمارے محترم جنہوں نے یہ بڑی خوبصورت محفل سجائی اور ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا، اللہ پاک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آقا دو جہاں کی شفقتیں، رحمتیں، عنایتیں ہم سب کی جھولیوں میں عطا فرمائے۔ وما علینا